نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی سجاد مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوں گے انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام اس رسالے کے صفحہ نمبر 10 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض افراد زکوٰۃ دیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ شرط لگاتے ہیں کہ آپ اس زکوٰۃ کو فلاں مد میں استعمال کیجئے گا، تو اگر اس مد میں استعمال نہیں ہوتی وہ زکوٰۃ تو گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ اس حوالے سے ارشاد فرما دیں۔ جی، عموماً اداروں کو جب دیتے ہیں تو اس وقت یہ شرائط لوگ لگا دیتے ہیں کہ بھئی اس کام کے لیے آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو کیا حکم ہے اس کا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ، جس کو زکوٰۃ کا وکیل بنایا گیا، وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس نے جب شرعی فقیر کو زکوٰۃ دے دی تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب دینے والے نے جو بھی شرائط رکھی ہیں کہ اس کو وہاں خرچ کرنا وہاں خرچ کرنا، اس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اب اس کا مالک شرعی فقیر ہو چکا ہے۔ تو جب شرعی فقیر مالک ہو چکا ہے تو ہر مالک کو اپنی ملکیت کو ہر جائز کام میں خرچ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اب ان کی شرائط کی کوئی حیثیت نہیں رہی، لیکن اس میں جو وکیل ہے بیچ میں، اس کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر اس کو کوئی یہ کہہ رہا ہے بالفرض کہ آپ اس کو فلاں مدرسے میں لگا دینا، تو اب یہ اس سے وعدہ کر لیتا ہے کہ ہاں میں وہاں پہ لگا دوں گا، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ شرعی طریقہ کار کے مطابق میری زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کو وہاں پہ ان سے ریکویسٹ کریں گے جن کو زکوٰۃ دیے، یعنی شریف فقیر، کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ لگا دیں، تو یوں میری زکوٰۃ جو ہے وہ وہاں پہ لگ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب جو بیچ والا شخص ہے، وکیل ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا وعدہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو معلوم ہے کہ شریف فقیر کو دینے کے بعد اس کی شرائط کا اعتبار نہیں ہے، تو اب یہ اگر اس سے وعدہ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا وعدہ کر رہا ہے، اور اس میں پھر دیگر بھی گناہوں کے پہلو پائے جا رہے ہیں۔ بالفرض آپ نے ایک مدرسے کی چھت ڈالنے کے لیے کسی کو بولا کہ ہمیں زکوٰۃ دے دیں، لیکن اس نے زکوٰۃ دے دی، اب جو ہے وہ سالوں گزر گئے، مدرسے کی چھت نہیں ڈلی، دینے والا تو یہی سمجھے گا کہ انہوں نے میری زکوٰۃ ادا نہیں کی ورنہ یہاں پہ لگ جاتی۔ اب جو بیچ والا وکیل ہے وہ یہ کہے کہ ان کی شرائط کا تو اعتبار ہی نہیں تھا، تو یہاں پہ بعض اوقات جھوٹی نیت کا پہلو پایا جاتا ہے، جھوٹے وعدے کا پہلو پایا جاتا ہے،
تو اس طرح کے وعدے، اس طرح کی نیتیں جب کہ معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو زکوٰۃ دینے والے سے نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کو واضح طور پر یہ بتا دینا چاہیے کہ آپ کی زکوٰۃ شریف فقیر کی ملکیت میں جائے گی، اب شریف فقیر اس کا مالک ہو جائے گا، وہ دے یا نہ دے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم شریف فقیر کو اس بات کا پابند کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں زکوٰۃ واپس کر دیں، وہ تو پھر ملکیت والا مسئلہ ہی نہ رہا۔ حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس کو مالک بنانا شرط ہے، ٹھیک ہے، اور جب آپ اس طرح کی شرطیں لگا کر دے رہے ہیں کہ ہمیں ہی واپس کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو مالک ہی نہیں بنایا۔ صحیح، اگر آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو لہٰذا دینے والے کو واضح طور پر بتا دیا جائے کہ یوں یوں صورتحال ہوگی۔ ہاں، ہم شریف فقیر کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جو ہے یہ مالک بننے کے بعد اگر چاہیں تو یہ نیکی کا کام ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ صرف کر دیں، اور ہم نے لینے والے سے بھی یہی کہا تھا، اس میں جو شریف فقیر ہے اس کی مرضی ہے، وہ چاہے دے یا نہ دے، ٹھیک ہے، اگر وہ بھی دے گا تو ثواب کا مستحق ہوگا، اور یہ بھی ثواب کا مستحق ہوا، وہ بھی ثواب کا مستحق ہوا، اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، اور اس کی رقم یوں کار خیر میں چلی گئی ٹھیک ہے، تو اس کو یوں بھی ثواب ملے گا، اور شریف فقیر کو پوری رقم، اگر پوری رقم دی ہے یا جتنی بھی رقم دی ہے اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک۔ اچھا، شرعی فقیر کسی چیز کا پابند نہیں ہے نا، چاہے تو کھانا کھا لے، جو مرضی کرتا رہے، جب اس نے زکوٰۃ لے لی ہے، لیکن اب جب شرعی فقیر بھی اسی پرپز میں دیتا ہے کہ بھئی دینے والے نے کہا تھا اس کو مدرسے میں لگ جائے تو بہتر ہے، اور اس نے قبضہ کرنے کے بعد اب کہا کہ یہ مدرسے میں لگا دینا، تو اب جو وکیل وصول کر رہا ہے اب تو وہ پابند ہوگا نا، اور مدرسے ہی میں اس رقم کو، کیونکہ اب تو وہ شریف فقیر نے زکوٰۃ وصول کر لی ہے۔ جی، اب شریف فقیر نے زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد جب کسی کو رقم دی ٹھیک کہ ہے، میری یہ رقم آپ فلاں مقصد میں خرچ کر دیں، فلاں جگہ پر لگا دیں، تو یہ اب اس کی طرف سے چندہ ہے، اور صاف چندے پیسے کا چندے کا اصول یہ ہے کہ چندہ دینے والے نے جہاں پر خرچ کرنے کے لیے دیا ہے اس کو وہیں پہ ہی خرچ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو یہاں پہ اب جس کو خرچ کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے اس کی حیثیت بھی اب خرچ کرنے کے وکیل کی ہے، ٹھیک ہے، تو موکل نے، یعنی جو وکیل بنا رہا ہے چندہ دینے والا، یہ وکیل کو جہاں پہ خرچ کرنے کا اختیار دے گا تو وکیل کی جو خرچ کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ ذہن سے یہ سمجھ لے کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اگر میں یہاں پہ بھی خرچ کر دوں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ چندہ دینے والے کے بیان کردہ مد یا بیان کردہ جو خرچ کا جو مصرف تھا اس کے علاوہ کسی دوسرے مصرف میں خرچ کر دے گا، گویا کہ اس نے چندہ دینے والے کی رقم کو ہلاک کر دیا، یعنی ضائع کر دیا، تو اب اس کو اس رقم کا تاوان دینا پڑے گا، ٹھیک، کہ جس نے رقم دی ہے اس کو یہ کہے گا کہ آپ نے مجھے فلاں جگہ پر خرچ کرنے کا کہا تھا لیکن میں نے فلاں جگہ پر خرچ کر دی، تو آپ کی مراد پوری نہیں ہوئی، گویا کہ آپ کی رقم مجھ سے ضائع ہو چکی ہے، لہذا یا تو مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ جتنی رقم مجھ سے ضائع ہوئی ہے مجھ سے اس لے کا لیں۔ آپ تاوان وصول کر لیں، ٹھیک ہے، یا پھر مجھے اجازت دے دیں کہ اب میں دوبارہ اس جگہ پر اتنی رقم اپنی طرف سے ٹھیک۔ خرچ کر دوں۔ یعنی کسی نے 10 روپے چندہ دیا اور کہا کہ اس کو اس کام میں لگانا، اور نہیں لگایا، کسی اور جگہ، بھلے وہ نیکی کا کام تھا لگا لیا، پھر جب پتہ چلا تو اب اپنی مرضی سے دوبارہ اسی کام میں 10 روپے لگائے، تو یہ کرنا ہے، یہ شرعی فقیر سے رابطہ کرنا ہے۔ اپنی مرضی سے نہیں کرنا، اچھا، یعنی اگر اس نے خرچ کر دیے، اب اس کو احساس ہوا یا مسئلہ پتہ چلا، سنا کہ جناب وہ تو اس کی رضامندی والی جگہ پر ہی خرچ کرنا تھا، ہاں ہاں، اب یہ جو اس نے خرچ کیا گویا کہ یہ اس کی طرف سے خرچ ہو گئے، ٹھیک ہے، جو اس نے دیے تھے وہ خرچ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، گویا کہ اگر اسی رقم کو خرچ کر دیا تو ضائع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے اجازت لینا ضروری ہے، صحیح، اس سے معافی مانگے یا دوبارہ اجازت لے، اس سے اجازت لیے بغیر اگر یہ 10 کی بجائے ہزاروں روپے بھی خرچ کر دے تو یہ اس 10 روپے سے بری ذمہ نہیں ہوگا۔ اسی کو رجوع کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا حضور وکیل اور شرعی فقیر۔ جو زکوٰۃ دینے والا ہے، کیا وہ اس کو کوئی اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے زکوٰۃ دیں؟ جیسے مثال کے طور پہ زکوٰۃ کا وقت پورا ہو گیا، پیسے بھی موجود ہیں، شرعی فقیر کہتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ دو، یہ کہتے ہیں نہیں میں آپ کو نہیں دوں گا، میں فلاں جگہ دوں گا،
جیسے کہ لوگ مدرسوں میں دینا چاہتے ہیں، کہیں دینا چاہتے ہیں، تو کیا اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ہی شریف فقیر کو دے، یا جب وقت آ جائے، شرائط پائی جائیں، مال موجود ہو اور شریف فقیر مانگے تو اس کو دینا چاہیے؟ اس کو کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مستحق زکوٰۃ ہے، جی جی جس کو ہم شریف فقیر کہہ رہے جی ہیں، اس کا سوال کرنا خود سے جائز نہیں ہے، یہ سوال نہیں کر سکتے، یہ سوال کرنا اس کا ٹھیک ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر اس شریف فقیر یا مستحق زکوٰۃ کو اگر کسی نے اس کے سوال کرنے پر بھی زکوٰۃ دے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تیسری بات جو آپ پوچھنا چاہ رہے جی جی ہیں جی، کہ یہ فوری طور پر ادا کرنا ضروری ہے کہ یوں کہ میں اپنے مطلب کا بندہ دیکھوں گا، یا پھر یہ ہے کہ یعنی فوری ادا کرے، یا پھر یہ جہاں اس کی مرضی ہے وہاں؟ جی جی، اصل بات یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا سال مکمل ہو چکا ٹھیک تو ہے، اب زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب بلا عذر شرعی اب زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور الگ کر لینے کو وہ نکالنا سمجھتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کی رقم الگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہم نے زکوٰۃ نکال لی، نکال لی ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ مستحق تک پہنچا دینا۔ ٹھیک ہے، اگر مستحق تک نہیں پہنچی، اگرچہ کہ آپ نے اس کو الگ کر کے رکھا ہوا ہے، ابھی آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور ادائیگی میں آپ جتنی تاخیر کر رہے ہیں آپ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی مستحق جو ہے مستحق زکوٰۃ ہے اور فوری طور پر دستیاب ہے تو اس کو زکوٰۃ دے کر اپنی ادائیگی کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ تاخیر کے گناہ سے آپ بچ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر کسی مدرسے کسی ادارے کو دیتا ہے تو ان کو بھی تاکید کرے کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کو جلد ادا کر دو، یا دے کر بری ذمہ بھی میں نے تو دے دی تھی، پرچی کٹوا دی تھی، تو اب ہوتی رہے گی زکوٰۃ ادا۔ اس میں دونوں طرف سے ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینے والے کی بھی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ لینے والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اگر اس کا سال مکمل ہو چکا ہے تو وہ جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے ان کو یہ بتا دے کہ میری زکوٰۃ کا سال مکمل ہو چکا اور اس کی فوری ادائیگی کرنی ہے، لہٰذا آپ اس کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کیجیے گا۔ کیونکہ عام طور پر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ جو ہے وہ اداروں کو دیتے ہیں تو اداروں میں فوری طور پر مصرف میں خرچ ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے، کچھ ٹائم لگتا ہے، لوگوں کو بھی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر سال مکمل ہو چکا تو اب یہ بتا دے تاکہ فوری مصرف میں اس کو خرچ کر لیا جائے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ لینے والوں کی، جو لوگوں کی زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان سے پوچھ لیں۔ اب یہ نہیں سمجھیں کہ انہوں نے بتایا نہیں تو لہٰذا ہم سالوں سالوں جو ہے وہ لوگوں کی زکوٰۃ لے کر بیٹھے رہیں اور حسب ضرورت جو ہے وہ استعمال کرتے رہیں۔ ظاہر ہے کہ جب مستحق تک نہیں پہنچے گی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور پھر اگر زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اگلا سال گزر گیا اور وہ مالک کی ملکیت پر باقی ہے تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ تو اس لیے لینے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ جلد از جلد جو ہے وہ اس کام کو اس کے صحیح مصرف میں خرچ کر لیں، اور اگر یہ پوچھ لیں گے تو اس میں ان کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ جیسے فرض کیا کہ کوئی شخص 1 سال کی زکوٰۃ پیشگی ادا کر رہا ہے تو اس میں ان کو مہلت مل جائے گی کہ جناب ابھی ہمارے پاس 1 سال کا ٹائم ہے اور ہم 1 سال کے اندر اندر جب بھی ادا کر دیں گے تو اس کو تاخیر کا گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں ادارے کے لیے بھی آسانی ہے اور اس میں دینے والے کے لیے بھی آسانی ہے، لیکن دینے والے کی زیادہ ذمہ داری اس اعتبار سے بنتی ہے کہ اگر فوری ادا نہیں ہوئی تو یہ تاخیر کرنے کے گناہ میں مبتلا رہے گا۔ تو اس لیے جس کو بھی دے تو یہ بتا کر دے کہ سال مکمل ہو چکا ہے یا ابھی 1-2 مہینہ رہتا ہے، جو بھی صورتحال ہے وہ بتا کر دے تاکہ اس کے مطابق ہی اس کو خرچ کیا جا سکے۔ ہم یوں مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ وصول کرنے والے کو ایک آپشن دے دیں کہ ادائیگی کی تاریخ نوٹ ہو جائے کہ اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا دن بنتا کون سا ہے۔ بالکل اچھی بات ہے، ایک ریکارڈ رہے گا، بالکل اس سے جو ہے وہ ادائیگی والے بھی بری و ذمہ ہوں گے، کیونکہ اگر یہ بلا وجہ تاخیر جو ہے وہ لینے والے کریں گے تو یہ بھی گناہ گار ہو رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ذمہ داری لی ہے اور اس ذمہ داری کو امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ ادا کرنا
یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اگر اس طرح کر لیتے ہیں کہ کب تک ادا ہو جائے گی یا کب تک جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ کی مدت ہے ادائیگی کی، یا یہ ہے کہ بالکل ہی فوری ادا کرنی ہے، تو لکھ دیں گے تو اس میں آسانی ہو جائے گی اور خرچ کرنے میں بھی آسانی رہے اور گی. اداروں میں جب دیں تو 5-6-8 دن کا فرق رکھ کے ہی دیں تو یہ بہتر ہے. پھر ہاں آج ہی دیکھیں، زکوٰۃ اس کی میں ادائیگی. جیسا کہ آپ نے پہلا سوال کیا کہ بالفرض کہ اگر جو ہے وہ کسی جو ہے وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی مستحق شخص ذہن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سالہ سال سے کسی کو دے رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنا قریبی عزیز ہوتا ہے لیکن فوری اس تک رسائی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ قریبی عزیز کو زکوٰۃ دینا یا صدقہ دینا یہ زیادہ جو ہے وہ افضل ہے، یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے. اب یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ ثواب حاصل کروں، لیکن وہ فوری طور پر اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، اس کے لیے کچھ ٹائم لگے گا. تو یہ اسی اعتبار سے ہی پھر اس کی پیشگی ادائیگی کر دے کہ اس کے جو ہے وہ پہنچتے تک جو ہے وہ اس کا سال بھی مکمل ہو جائے، بلکہ سال مکمل ہونے سے پہلے اس تک پہنچ جائے. تو جہاں یہ خرچ کرنا چاہتا ہے اس مطلوبہ مقام پر بھی خرچ ہو جائے اور یہ مدت کے اندر بھی خرچ ہو جائے اور اس کو تاخیر کا گناہ نہ ملے. اسی طرح اگر یہ اداروں میں دینا چاہتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ پروسیس ہوگا اور 8-10-12 دن مہینہ جو ہے وہ بعض اوقات لگتا ہے ایک جگہ پہ زکوٰۃ جمع ہوتے ہوئے اس کی ادائیگی میں، تو یہ 1 مہینہ پہلے سے ہی ادا کر دے تاکہ جو وقت اس کی نصاب کی تکمیل کا سال مکمل ہونے کا ہے تو اس سے پہلے یہ ساری ادائیگیاں ہو جائیں اور یہ تاخیر کے گناہ سے بچ جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہم نے تفصیل سے مفتی صاحب سے زکوٰۃ کے حوالے سے سنا اور پتہ چلا کہ یہ بہت ذمہ داری والا کام ہے. جس کو ادا کرنی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ ڈائریکٹ شریف فقیر کو نہیں دے رہا بلکہ کسی کو وکیل بنا رہا ہے، کسی ادارے کو دے رہا ہے، تو اس ادارے والوں یا وکیل جو ہے اس کی بھی بہت اہم ذمہ داری ہے. تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور صرف اس کو یہ کہ میں نکال دی اور چلی جائے گی دے دوں گا تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے جو بھی شرعی مسائل ہیں، اور اگر کوئی خدا نخواستہ بلا وجہ تاخیر کر رہا ہے، بلا عذر شرعی تاخیر کر رہا ہے، تو اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی اور ادائیگی جلدی کرنی ہوگی. ادارے والوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ان کے پاس تو لوگوں کی زکوٰۃیں تو نہیں رکھی ہوئی کہ کافی عرصہ گزر گیا اور وہ خرچ نہیں کر پائے، تو اپنے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی چیک کر لیا جائے اور اس حوالے سے جو بھی شریف معاملات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے اس کو دیکھ لیا جائے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. نام علی رضا ہے، دنیا پور سے سر میں بول رہا ہوں. اور کیا سحری کھائے بغیر بندہ یعنی کہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے صبح کو بندہ اٹھتا ہے تو اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم بندہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھ سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ روزے دار بندہ مسواک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جی حضور. کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور روزہ کی نیت کر لی ہے تو ایسا کرنا جائز ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سحری نہیں کی ہے تو روزہ نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن سحری کرنا سنت ہے. کوشش کی جائے کہ اس عظیم الشان سنت کو بھی ادا کیا جائے، اور پھر اس سحری کرنے میں روزے کی تکمیل میں بھی، روزے کو مکمل کرنے میں بھی آسانی ہے. اور اگر سحری نہیں کریں گے، نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، تو روزہ مکمل کرنے میں مشکل بھی ہو جائے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ توڑنا پڑ جائے. تو اس لیے سحری کی سنت کو بھی ادا کیا جائے، لیکن بالفرض اگر آنکھ نہیں کھلی ہے اور نیت کر لی ہے، کھایا پیا نہیں تھا نیت کر لی ہے، تو اس صورت میں روزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. سوال یہ عرض کرنا تھا کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ ٹیکسی چلاتا ہو، اس کو ہر روز ایک دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ مدینہ شریف سے مکہ یا مکہ سے مدینہ شریف جانا ہو، تو جب جیسے ہی وہ میقات سے باہر جائے گا تو کیا ہر دفعہ واپسی پر اس کو احرام کی نیت یا عمرہ احرام باندھ کر عمرہ کی نیت سے وہ آئے گا، یا وہ ٹیکسی والا ہونے کی اس کی مجبوری اور وہ ایسے بھی مکہ سے مدینہ مدینہ سے مکہ وہ آ جا سکتا ہے؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیں. جی حضور. یہ مسئلہ تو انتہائی گمبھیر ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو روزانہ کی جن کی ٹریولنگ ہے، ٹیکسیاں ہیں، بسیں ہیں. لیکن احناف کے نزدیک حکم یہی ہے کہ جب بھی وہ میقات کو مکہ شریف آنے کی نیت سے کراس کرے گا تو اس کے اوپر
احرام لازم ہو جائے گا، بغیر احرام کے یہ داخل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ جب میسج میں سوال یہ ہے کہ کیا قبرستان میں کھانا پینا جائز ہے؟ قبرستان میں کھانا پینا تو جائز ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے کہ اس کو مکروہ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ کیا ہر بندہ پیر بن سکتا ہے؟ ہر ایک میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پیر بن جائے؟ پیر بننا یہ ہر ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ شرائط ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ متصل ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی جو اجازت ہے شیخ سے وہ اس کو حاصل ہو اس کی، اور دوسرا یہ کہ اتنا علم ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل نکال سکتا ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ شرائط ہیں، بغیر شرائط کے ایسے اگر کوئی اپنا نام پیر رکھ لے یا اپنے آپ کو ایسا نقلی یا جعلی پیر بنا لے تو یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس اپنے آپ کو پیر کہنے سے یا بنا لینے سے کوئی پیر نہیں بن جاتا ہے، جب تک کہ اس کی وہ شرائط نہ پائی جائیں کہ جو کسی کے پیر بننے کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، فاسق نہ ہو۔ تو یہ تو بیعت وغیرہ کے لیے، پیری مریدی کے لیے عامل بننا چاہے، تعویذات دینا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا اسی طرح کی شرائط ہوں گی؟ عامل بننا بھی ایک، جس کو بھی لوگ پیر ہی سمجھتے ہیں عام طور پر۔ نہیں، وہ عامل جو ہوتا ہے وہ پیر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عامل بننا بھی ایک کٹھن راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پر خطر راستہ ہے ٹھیک ہے۔ اور انتہائی خطرات والا راستہ ہے، صحیح۔ یہ بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پر فی زمانہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کیا مرد کیا عورتیں جو ہے وہ بازار سے عملیات کی کتابیں لیتی ہیں، اور وہ لینے کے بعد اس میں جو عمل لکھے ہوتے ہیں اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل الٹا ہو جاتا ہے اور خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ اور یا پھر یہ ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے گمراہی کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو الٹے سیدھے ناجائز جو ہے وہ کاموں کی طرف یہ راغب کر دیتے ہیں۔ ابھی ایسا ہے کہ بعض اوقات ان کے بتائے ہوئے سے کچھ نہ کچھ ہو بھی جاتا ہے، تو جس سے لوگ جو ہے وہ ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے لوگوں سے اور اس طرح کے جو ہے وہ نقلی عاملوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے کہ اس میں اپنا ہی نقصان ہے۔ تو یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے تسبیح پہن لی گلے میں، یا آپ نے ایک مخصوص کلر کا لباس پہن لیا تو اب آپ عامل بن گئے، اور پھر اس میں آپ کیا کر رہے ہیں، کون سا عمل کر رہے ہیں اور کون سا عمل پڑھ رہے ہیں۔ بعض جو ہے وہ عمل کفریہ ہوتے ہیں، بعض اوراد کفریہ ہوتے ہیں، تو بندہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو ڈالتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس طرح کے جو عملیات اور یہ پیری مریدی والا سلسلہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس کی بھی شرائط ہیں کہ کس کو کیا بننا ہے، تو ہر ایک اس میں نہ ہاتھ ڈالے اور نہ ہی ہر ایک کو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ خود اس کے لیے نقصان کا باعث ہے، اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ خطرناک سے خطرناک ترین کام بھی کر لیتا ہے، لیکن ان خطرناک کاموں میں جان جاتی ہے، لیکن یہ جو کام ہے ان میں بعض اوقات ایمان چلا جاتا ہے۔ تو ایسا کام کہ جس میں ایمان کا سودا کرنا پڑے، تو اس سے بڑھ کر خطرناک کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ اپنی جو ہے وہ ذات کو نقصان پہنچا دے، پاگل ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے۔ تو اس لیے عقل مند شخص جو ہوگا وہ کبھی بھی اس طرح کی چیزوں میں بغیر شرائط کے داخل نہیں ہوگا۔ جو اس کا باقاعدہ علم ہے اور جو شرعی قیودات ہیں، جو سارے معاملات ہیں، عقل مند شخص ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے، ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس وادی میں یا اس گھاٹی میں داخل ہوتا ہے۔ تو جو جائز طریقے سے کر رہے ہیں عملیات، ان کا جائز طریقے سے کرنا جائز ہے،
لوگ فیض بھی پا رہے ہیں. جیسے امیر اہل سنت ماشاء اللہ. کے جو تعویذات ہیں یہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں دنیا بھر میں جاتے ہیں اور الحمدللہ لوگ اس سے فیض حاصل کر بھی رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ بستے لگتے ہیں اور عصر کی نماز کے بعد یا اپنے علاقوں کے ٹائمنگ کے مطابق وقت کے مطابق بستوں پہ ایک پورا رش ہوتا ہے. تو یہ نورانی عملیات ہیں، ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو اس سے آرام ملتا ہے، لوگوں کی تکلیفیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں. تو جو کامل ہو، جو شریعت کا پابند ہو، تو اس سے اس طرح کی چیزیں، جو علم بھی رکھتا ہو تو اس طرح کے معاملات اس سے ڈسکس کرنے چاہیے. ہر امام سے، ہر قاری سے، ہر مؤذن سے، ہر داڑھی والے سے اس طرح کے معاملات نہ بیان کرنے چاہیے اور نہ ہی ان سے کچھ یوں لینا چاہیے. اچھا حضور، آپ نے جو پیر کی شرائط بیان کی کہ وہ سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، فاسق مولن نہ ہو، عالم ہو، سلسلہ متصل ہو، کہیں بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ عامل ہو، تو یعنی اس سے بظاہر نہیں ہے. لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑا طبقہ گاؤں دیہاتوں میں اور جو انٹیریئر میں ہے یا وہ اور جگہوں پہ بھی ہوں گا، ان کا جو تعلق کسی پیر سے بنا ہوتا ہے نا، جس کو پیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ وہی تعویذ گنڈے اور عملیات کے اعتبار سے ہوتا ہے. اس کا آنا جانا اپنے پیر کے پاس تبھی ہوتا ہے کہ جب کوئی پھنس جاتا ہے، کاروبار بند ہو گیا، بندش ہو گئی، تو اب جی پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں. کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ پیر جو ہے نا بس یہ انہی کاموں کے لیے. تو حقیقتاً یہ واقعتاً کانسیپٹ اس کے لیے ہے. اور کیا ہر پیر کا عامل ہونا ضروری ہے جس کو ہم پیر کہتے ہیں؟ پیر کا مقصد ہے کیا؟ دیکھیے، پیر کا مقصد ہے ہدایت اور رہنمائی. ٹھیک ہے. آپ اس کو یعنی سادہ الفاظ میں سمجھانے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اگر کسی شہر میں جاتے ہیں اور آپ ان کے راستوں سے واقف نہیں ہیں تو آپ اس شہر میں جا کر کوئی گائیڈ جو ہے وہ پکڑتے ہیں کہ جو آپ کی رہنمائی کرے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس ایڈریس کے اوپر پہنچنے کے لیے سارا دن جو ہے وہ اس شہر کی خاک چھانتے ہیں لیکن اس ایڈریس پر پہنچ نہیں پاتے ہیں. لیکن اگر اس راہ کو جاننے والا شخص آپ کو مل جائے تو وہ آپ کو تھوڑے سے مختصر سے وقت میں جو ہے وہاں پہنچا دیتا ہے، اور بہت دفعہ با حفاظت پہنچا دیتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں سارا دن گھومتا رہا اور یہ تو یہاں میرے قریب ہی تھا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرنا. صحیح. شریعت اور طریقت کا جو راستہ ہے، بندے کا جو مقصود اصلی ہے کہ وہ کامیاب زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جائے. ٹھیک ہے. اور کامیاب زندگی آخرت کے اعتبار سے کامیاب زندگی کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے. جو پیر صاحب ہوتے ہیں وہ آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے راستے بتاتے ہیں، اور وہ اس گائیڈ کی طرح ہوتے ہیں کہ جو آپ کو بہت ہی تھوڑے سے وقت کے اندر اپنی ہدایات کی روشنی میں آپ کے مطلوبہ مقامات یعنی آخرت کی کامیابی والے راستے پر ڈال دیتے ہیں. تو اب جس طریقے سے جو ہے وہ آپ بچہ آپ کا اسکول پڑھتا ہے تو آپ اسکول میں پڑھنے والے بچے کے لیے ٹیوشن لگواتے ہیں، بہترین ٹیوٹر کا انتظام کرتے ہیں. تو وہ ٹیوٹر کیا کرتا ہے، وہ آپ کے بچے کو ایسے گر بتاتا ہے اور ایسا پڑھاتا ہے کہ جس سے بچہ آپ کا کامیاب ہو جاتا ہے. تو پیر کا کام بیسیکلی یہی ہے کہ وہ شریعت کی طرف رہنمائی کرے اور اپنے فالورز کو، اپنے ماننے والوں کو شریعت کا درس دے اور ان کے اندر شریعت کو راسخ کر کے ان کو آخرت کی کامیابی کا گویا کہ ایک راستہ دکھا دے. تو یہ ہے پیر کا کام. باقی جو آپ نے یہ کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عامل ہوتے ہیں اس کو پیر سمجھتے ہیں، عمومی اعتبار سے لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری مشکلات حل کر دے وہ پیر صاحب، یا جس کے تعویذ دھاگے سے ہمیں فائدہ ہو گیا، بیماری جس نے دور کر دی، تو وہ پیر صاحب ہے. تو وہ اس اعتبار سے عاملوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو ان کا کوئی دنیاوی کام پھنس جاتا ہے یا کوئی بیمار ہو گئے تو ان کے جھاڑ پھونک سے وہ درست ہو گئے، تو وہی سمجھتے ہیں کہ پیروں کا یہ کام ہے کہ بس وہ دعا کریں اور یوں جو ہے وہ ان کے سارے کام جو ہے وہ مشکلات حل ہو جائیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ دوست ہوتے ہیں اور وہ کامل بندے ہوتے ہیں اور اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط کا ہونا ضروری ہے. ورنہ تو آپ کو کوئی بھی دم کر دے
تو آپ یہ بولیں کہ جناب یہ پیر صاحب پیر ہیں، صاحب بن ایسا نہیں ہے. ٹھیک پیر ہے. کی شرائط ہیں، اور پھر جو پیر کا ایک ضرورت ہے یا پیر کا جو ایک کام ہے وہ میں نے عرض کر دیا سمجھانے کے لیے مثالوں کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی مرشد کامل کا دامن پکڑ لیجئے، یعنی ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، جو وہ شریعت کے راستے کے پر چلانے کے لیے آپ کو جو ایڈوائز دیں کہ آپ یوں کریں، تو اس کو آپ جو ہے وہ لے لیجئے، تو انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی کسی کو کوئی پیر صاحب تلاش کرنے ہو اس دور میں تو کیا کریں؟ کہاں پیر جائیں؟ صاحب تلاش کرنے ہوں تو الحمدللہ امیر اہل سنت دنیا جانتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے وہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرے. تو اس لیے اور بھی جو ہے وہ جامع شرائط پیران عظام ہیں، کسی کے بھی مرید ہو سکتے ہیں، لیکن بطور اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ جو میں اپنے لیے پسند کیا ہے وہ یہی ہے کہ دوسروں کو مشورہ دوں گا کہ امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ قادری سلسلے کے اندر بیعت فرماتے ہیں. مختلف ذرائع ہیں. ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اس میں بھی براہ راست وہ بیعت فرماتے ہیں. آپ اس کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں. آپ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لائیں، مدنی مذاکرے میں شریک ہو، یہاں پر بھی بیعت کیا جا سکتا ہے. خط کے ذریعے، مکتوب یعنی لیٹر کے ذریعے بھی آپ مرید ہو سکتے ہیں. اس کا ایک طریقہ کار ہے. فیضان مدینہ کے ایڈریس پر آپ مرید ہونے کے لیے خط لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مرید کر لیا جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ جواب بھی دیا جائے گا. اور بھی اس کے حوالے سے ذرائع ہیں، ان کو اختیار کیجئے. اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کسی کا مرید بننے میں، پیر کامل کا، میرے اہل سنت کا مرید بننے میں. اس میں فائدہ ہی ہے. مرید بننے میں ایک عہد کریں گے، وعدہ کریں گے جو لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا فیض جاری ہو جائے گا، ان کی برکتیں بھی ملنا شروع ہوں گی. اور جس کو آپ اپنا رہنما قرار دیں گے، اب جب وہ رہنمائی کرے گا تو ماننے کا بھی ذہن بنے گا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جس قدر عمل کے پیکر ہیں اور شریعت پر عمل کرتے ہیں، اب خود جب عمل کر کے ہمیں ارشاد فرماتے ہیں تو ہمارا بھی ذہن بنتا ہے کہ جو پیر صاحب فرما رہے ہیں اس کو ہمیں بھی کرنا چاہیے. لاکھوں لاکھ لوگ جن کو آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد گلی محلوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر، کہ پہلے ان کی حالت کیسی تھی، اب کیسی حالت ہو چکی ہے. تو یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت کا نتیجہ ہے. کئی لوگ ایسے ہوں گے، لاکھوں لوگ کہہ سکتا ہوں ایسے ہوں گے کہ جو آج تک بالمشافہ یا بالکل ڈائریکٹ صحبت اختیار نہ کی ہوگی، مدنی چینل کے ذریعے، آواز کے ذریعے آپ کے جو پیغامات ہیں جب وہ ملتے ہیں، اور اس پیری مریدی ہی کا صدقہ ہے کہ وہ دور ہونے کے باوجود آپ کی باتوں کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب جب موقع ملے پھر آپ جو ہے وہ جلد از جلد امیر اہل سنت کی بیعت میں داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی سعادت عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ شمسی پلیٹس کے ذریعے ٹیوب ویل وغیرہ چلا کر جو زمین سیراب کی جائے اس پر نفس عشر ادا کیا جائے گا یا مکمل عشر؟ کیونکہ اس پہ خرچہ نہیں ہوتا، وہ شمسی پلیٹ کے ذریعے فری میں ایک قسم کا پانی وہ حاصل کر رہا ہے. جی حضور، یہ بھی مسئلہ ہے، جدید مسئلہ. جی، جو انہوں نے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ پانی فری میں ملتا ہے، تو شمسی پلیٹیں جو ہیں وہ فری میں نہیں ملتی ہیں، ان پر لاکھوں کا خرچہ آتا ہے، تو لہٰذا وہ خرچے والا پانی ہے. تو اس پانی کے ذریعے جو کھیت سیراب ہو کر فصل ہوگی اس کے اوپر نصف عشر ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر رمضان مبارک کے روزے آ رہے ہیں، میرے ساتھ ایک دوست ہے میرا، وہ پہلا روزہ رکھتا ہے، تو پھر وہ جب روزے کو لگتا ہے وہ یہ کہتا ہے روزے تم مجھے کل سے ترسو گے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. روزہ لگتا ہے، جب اس کا دوست روزہ رکھتا ہے تو اب وہ روزے سے کہتا ہے کہ اے روزے کل سے تم مجھے ترسو گے، یعنی میں تمہیں نہیں رکھوں. گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ایسا یہ روزے کی تحقیر والا پہلو لگتا ہے کہ گویا کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرض عبادت کو کہہ رہا ہے کہ کل تو مجھے ترسے گی، میں رکھوں گا نہیں تجھے. تو یہ حقارت اور تحقیر والا پہلو ہے. تحقیر والا پہلو ہے تو کفر ہی ہے کہ عبادت کو ہلکا جاننا، عبادت کی تحقیر کرنا اور استہزاء، مذاق اڑانا،
تو یہ کفر ہی علماء نے قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو توبہ بھی کرنی چاہیے، تجدید ایمان بھی کرنی چاہیے، اگر شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کرنی چاہیے، اور اگر کسی کے مرید ہیں تو تجدید بیعت بھی کریں. تو حضور سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ویڈیوز بناتے ہیں نا. اب جیسے رمضان شریف آیا نا، تو اب اس کو بھی ہر پہلو میں لیا جائے گا. بعض لوگ خاکے بناتے ہیں جس کو ڈرامے کہہ لیں، وہ اب روزہ رکھ کے نا ایسی یعنی حالت بتاتے ہیں کہ بس روزہ لگ رہا ہے، اور وہ ہنسانے کے لیے ہوتی ہیں، جس سے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کے ذہن میں آتا ہے کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے نا تکلیف ہوتی ہے، اور یعنی وہ ایسے گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح کی حرکتیں کرنا یا لطیفے بنانا یا خاکے بنانا یا تحریر میں کوئی ایسا تاثر دینا کہ روزے سے تو بندہ جو نا بس ایسا ہو جاتا ہے، یہ کہیں گے کہ عبادت سے روکنے کا ایک صورت ہے؟ جی بالکل، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کفریہ پہلو بھی ہو سکتے ہیں، استغفر اللہ. کہ مذاق اڑانا معاذ اللہ، وہی حقارت جو ہے وہ پیدا کرنا اور لوگوں کو یہ دکھانا یا اس کا مذاق بڑھانا روزے کا، یہ سب بظاہر کفریہ عمل ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر تیسرا جو پہلو آپ نے بیان کیا کہ لوگوں کے دلوں میں اور بالخصوص بچوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جانا کہ یہ ایسا خدا نخواستہ معاذ اللہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ والے پہلو جو ہے وہ اجاگر کرنا، تو یہ تو بالکل ناجائز باتیں ہیں کہ جس سے لوگوں کو روزے کا غلط تاثر ملے، لوگ روزے کی طرف راغب ہونے کے بجائے روزے سے بھاگیں، تو یہ معاذ اللہ یہ عبادت سے متنفر کرنے والی بات ہے. تو اس طرح کے جو افعال کرتے ہیں تو بظاہر ان کا کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ ان کی نیت بہتر جانتا ہے، لیکن وہ جو کام کر رہے ہیں اس کام سے ان کا ایمان بھی جا سکتا ہے. تو لہٰذا اس طرح عبادات چاہے روزہ ہوں، تراویح ہوں، نماز ہوں، قرآن پاک ہوں، جو بھی ہمارے دینی شعائر ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، تو ان کا مذاق اڑانا یا ان کی جو ہے وہ تحقیر کرنا، جنت دوزخ کا مذاق اڑایا اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ تو پھر جو ہے وہ انسان ایمان سے ہی، دائرہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین. اور ہمیں اس طرح کے جو خاکے ہوتے ہیں یا اس طرح کے کلپس آتے ہیں ان کو آگے پھیلانے کی بجائے ڈیلیٹ کر دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھایا بھی جائے جس نے آپ کو بھیجا. اگر جس نے بھیجا ہے اس کو بھی بتایا جائے کہ آپ نے کیا بھیجا ہے، اور اگر آپ اس کے اوپر راضی ہیں تو پھر آپ کے اوپر بھی حکم لگے گا. ٹھیک ہے. اور اگر بنانے والے کا بارے میں علم ہے کہ فلاں نے بنایا ہے تو اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یعنی کیا کیا باتیں ایسی ہیں کہ جن کو اسلام نے کفر قرار دیا ہے، یعنی جن کے کرنے سے انسان جو ہے معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بہت ہی پیاری کتاب ہے، آسان الفاظ میں سوالن جوابن، سوال ہے اور اس کا جواب، یہ کہا تو اس کا کیا حکم، یہ کہا تو اس کا کیا حکم، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر، فقہا کی عبارت کی روشنی کے اندر اس کے اندر جوابات دیے گئے ہیں. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کتاب کو ضرور بھی ضرور پڑھے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے احساس پیدا ہوگا اور ایمان کی حفاظت کا انشاءاللہ عزوجل جذبہ حاصل ہوگا، معلومات حاصل ہوں گی کہ ہم اپنی بول چال کے اندر جو جملے بولتے ہیں خدا نہ خواستہ کہیں ایسے تو نہیں کہ جو اس کتاب میں یا دیگر احکامات میں جو بیان کیے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے معاذ اللہ انسان جو ہے اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے. اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، اور دارالفتاح اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس میں بھی الحمدللہ کتاب موجود ہے، اس میں سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ اور پڑھ سکتے ہیں. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.